کیا واقعی اقرار الحسن پر تشدد ہوا؟ کیا واقعی معروف صحافی اقرار الحسن کو یرغمال بنا لیا گیا؟ میں ان تمام سوالوں کا جواب آپ کو تفصیلاً دوں گا۔ اس کی وجہ یہ کہ میں وہاں پر عینی شاہد تھا، میں وہاں پر موجود تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو نعمان سلیری کا سلام۔ ناظرین، اس وقت سوشل میڈیا پر ایک ہی بحث زیر گردش ہے اور وہ یہ ہے کہ اقرار الحسن اور شف ولی سرکار کے درمیان آخر کل کیا ہوا 14 فروری کو، بالخصوص اس وقت میں جب کیمرے بند ہو گئے، اچانک سے لائیو اقرار بھائی کا بند ہو گیا۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ 3 بجے کے قریب اقرار الحسن اپنی ٹیم کے ہمراہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور ویلکم کیا جاتا ہے حق خطیب کے جو وہاں پر کچھ لوگ موجود تھے ان کی جانب سے کہ آپ آئے ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اور اپنے مریدوں کو کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی اشتعال میں نہیں آئے گا، یہ ہمارے مہمان ہیں، اور اس طرح سے ان کو ویلکم کر کے اندر لے جایا جاتا ہے۔ آستانے میں داخل ہوتے 2 بڑے صحن ہیں، ایک جانب خواتین کا وہ سارا محاصرہ ہوا ہے جہاں پر خواتین بیٹھتی ہیں، ایک جانب مرد حضرات بیٹھتے ہیں۔ وہاں سے گزرتے ہوئے پیچھے کچھ کمرے تھے، وہاں پر جہاں پہ صوفے لگے ہوئے تھے، جہاں پر بیٹھنے کا انتظام تھا، وہاں پر ہمیں لے گئے اور کہا گیا کہ آپ کے میزبان جو کہ حق خطیب صاحب ہیں وہ تقریباً 6 بجے تشریف لائیں گے۔ حق خطیب صاحب کی آمد کا انتظار اقرار الحسن اپنی ٹیم کے ہمراہ کرنے لگے۔ وہاں پر لوکل میڈیا بھی کچھ موجود تھا، ہم لوگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اب ہم لوگ بھی اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ جو بھی ہوگا اس کو ہم کیپچر کریں گے اور ریکارڈ کریں گے اور اپنے اپنے چینلز پر چلا دیں گے۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ وہاں پر تقریباً اقرار الحسن نے بھی اپنی ٹیم کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ ہم 6 بجے تک کا انتظار کریں گے، چونکہ حق خطیب تقریباً 6 بجے آتے ہیں یہاں پر آستانے میں، تو ہم 6 بجے تک کا انتظار کرتے ہیں۔ 6 بجے تک کا انتظار کیا گیا، اقرار الحسن وہیں پر بیٹھے۔ اب یہاں پر ایک بڑی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ اقرار الحسن کو دیکھیں ہم نے ویلکم کیا، ہم نے چائے پلائی، ہم نے بسکٹ کھلائے، سکون سے بیٹھ کے وہ سب کچھ تناول فرما رہے ہیں۔ تو واقعتاً ایسا ہوا، اقرار الحسن بیٹھے تھے تو انہوں نے آ کے وہ بسکٹ بھی دے دیے، چائے بھی دے دی کہ آپ جی ہمارے مہمان ہیں، آپ کھائے بھی نہیں۔ لیکن ایسی چائے کا کیا فائدہ؟ بہرحال یہ تو آپ کو ابھی ولاگ میں آگے ساری تفصیل بتاتا ہوں۔ 6 بجے تک کا انتظار ہوا۔ 6 بجے اقرار الحسن نے کہا کہ میرے جو لوگ دیکھنے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہو رہا ہے ہمیں اس چیز سے اپڈیٹ کریں، تو میں اس لیے لائیو جانے لگا ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے لائیو جانے کا فیصلہ کیا تو حق خطیب کے کچھ لوگوں نے آ کے جو اقرار الحسن پر تشدد کیا۔ میں نے بذات خود یہ چیز دیکھی کہ اقرار الحسن کی وہ اکوپمنٹ چھین لی انہوں نے، اقرار الحسن کو باقاعدہ گالی گلوچ کی گئی۔ بہرحال اقرار الحسن کو وہاں پر لائیو نہیں کرنے دیا گیا۔ اقرار الحسن وہاں سے بولتے ہوئے کہ آپ لوگ مجھے روک نہیں سکتے، آپ سے میں پوچھ کے نہیں بولوں گا کہ میں کیا بولوں کیا نہیں بولوں، یہ میری مرضی ہے۔ بہرحال وہاں پر ایک ٹیم ممبر کو اقرار الحسن کے مارا بھی گیا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے اقرار الحسن نے دوبارہ لائیو نہ کر کے بیٹھنے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ اب مجھے بتائیں آپ ہمارے میزبان کب آ رہے ہیں حق خطیب صاحب۔ چونکہ ختم نبوت کانفرنس بھی تھی تو اقرار الحسن نے کہا کہ چلیں ہمارا نہ صحیح، ختم نبوت کانفرنس کا ٹائم 6 بجے کا تھا، آپ 6 بجے کانفرنس میں تو آئیں۔ یہ کیسے اللہ کے ولی ہیں جن کو وقت کی قدر ہی نہیں ہے۔ بہرحال ابھی یہ سب باتیں ہو رہی تھی اور اسی دوران 7 بجے کا ٹائم ہو گیا اور 7 بجے اقرار الحسن نے دوبارہ لائیو آنے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، اب جو 6 بجے کے بعد کا ٹائم تھا، 6 بجے کے بعد اقرار الحسن آزاد نہیں بیٹھے تھے، ان کے ارد گرد ایک ان کے چیلوں کا یا مریدوں کا ایک محاصرہ تھا اور اقرار الحسن اس جگہ پہ سٹک ہو گئے تھے، اس سے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ سلام ہے ان پولیس والوں کو جنہوں نے اس نفری کو، جنہوں نے موقع پر پہنچ کے تمام چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لیا اور کوشش کی کہ اقرار الحسن تک کسی کی رسائی نہ ہو سکے۔ بہرحال جی 7 بجے اقرار الحسن دوبارہ لائیو آتے ہیں اور جیسے ہی وہ لائیو آتے ہیں تو ابھی یہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے میزبان نہیں آئے، 7 بج گئے، 6 بجے کا ٹائم تھا، تو اتنی دیر میں میزبان جو ہے وہ تشریف لے آتے ہیں۔ جیسے ہی میزبان تشریف لاتے ہیں، حق خطیب صاحب آتے ہیں، وہ آگے بڑا ویلکم کرتے ہیں کہ اقرار الحسن آپ آئے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں، وہ گلے لگاتے ہیں اور وہ ویڈیوز بھی بڑی وائرل ہیں اس وقت سوشل میڈیا پہ۔ گلے لگانے کے بعد اقرار الحسن سے پوچھتے ہیں جی بتائیں جی کیا مدعا ہے۔ اقرار الحسن کہتے ہیں مدعا صرف سمپل سا ہے کہ میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا، آپ ان کے جوابات دے دیں تاکہ تمام قوم دیکھ لے یہ میرے سوال نہیں ہیں، یہ عوام کے سوال ہیں۔ عوام جاننا چاہتی ہے کہ حق خطیب صاحب کے پاس کتنی پاور ہے، وہ کیا ہے، اللہ کے ولی ہیں، وہ ایک ایلوین ایکسپرٹ ہے، وہ کیا ہے، کیا یہ سب جو چیزیں بلیڈ نکالنا ہے، چھریاں نکالنا ہے، یہ چیزیں کیا ان کا دین سے کوئی تعلق ہے؟ جب ایسے سوال کرنا شروع کیا تو ہم نے رنگ اڑتے ہوئے دیکھے حق خطیب صاحب کے۔ حق خطیب صاحب کے رنگ ایسے اڑے کہ جیسے وہ ہوا میں شوپر اڑ جاتا ہے۔ وہ جی یہ کیا ہو گیا؟ اچھا میں ابھی بتاتا ہوں۔ اقرار الحسن صاحب نے کہا جی بتائیں، کہا جی یہ کرامت ہے۔ اب یقیناً ایک باشعور بندہ سب جانتا ہے کہ کرامت وہ کرتا ہے، کرامت کا اختیار ولی اللہ کا ہے۔ اقرار الحسن نے کہا کہ کیا آپ ولی اللہ ہیں؟ تو کہا جی میں نے کب یہ دعویٰ کیا کہ میں ولی اللہ ہوں، میں ولی اللہ نہیں ہوں۔
تو انہیں اس چیز کا بھی علم نہیں تھا کہ ولی اللہ اور کرامت کا آپس میں کیا تعلق ہے. بہرحال مزید آگے اقرار الحسن نے کہا کہ انہوں نے ایک مثال دی حق خطیب صاحب نے کہ جی یہاں پر ایک ہمارے بزرگ ہیں ان کے پاس یہ طاقت تھی. تو اقرار الحسن نے کہا ان بزرگوں کا نام کیا ہے؟ تو کہا جی غلام محی الدین چشتی علی حجویری. اب یہ دو ڈیفرنٹ نام ہے, دو اللہ کے ولیوں کے ڈیفرنٹ نام ہے, دو الگ ولی ہیں جن کو ناموں کو مکس کر کے ایک نام بنا دیا اگر وہ بھی غلط. حق خطیب وہ نام بھی صحیح طریقے سے نہیں دے سکا. بہرحال مزید اب آگے چلتے ہیں. تو اقرار الحسن جو ہے ایک ہمارے معروف صحافی ہیں, ہمارے وہ مینٹور ہیں, ہم ان سے سیکھتے ہیں. انہوں نے مزید سوالات آگے رکھنا شروع کیے کہ یہ اس کا جواب بہرحال کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکے. ہم لوگ یہ سب لائیو مناظر دیکھ رہے تھے, یہاں تک تو ہم لوگوں نے ریکارڈ کیا. اب جو معاملہ جب ہم نے دیکھا کہ طوطے اڑ گئے حق خطیب صاحب کے, ان کے جو چیلے تھے, مرید تھے, انہوں نے تمام میڈیا جو وہاں پر موجود تھا جس میں سید اقرار الحسن کی ٹیم تھی, جس میں لوکل میڈیا تھی, تمام کے کیمرے بند کروا دیے گئے. صرف اگر کیمرے آن تھے تو 2 کیمرے آن تھے. ایک کوہ نور ایک چینل تھا, ان کے کیمرے آن تھے, اور دوسرا جو تھا وہ حق خطیب صاحب کے اپنے میڈیا سیل کے کیمرے آن تھے. ورنہ باقی تمام جو کیمرے تھے وہ انہوں نے لے لیے, چھین لیے, اکوپمنٹ ختم ہو گیا. ہم جو اقرار الحسن کو ہم نے دیکھا کہ وہ لائیو جا رہے تھے, ان کا وہ موبائل بھی چھین لیا گیا اور وہاں پر اسکرین بلیک ہو کے ختم ہو گئی بات. اس کے بعد اقرار الحسن لائیو بھی نہیں آ سکے. یہ وہ وقت تھا جب سب سوچ رہے تھے کہ اقرار الحسن آخر کہاں گئے ہیں, کیا ہوا ہے ایسا کہ اقرار الحسن لائیو نہیں آ رہے, اپڈیٹ نہیں کر پا رہے. ایکچولی تمام تر اکوپمنٹس جو تمام لوگوں کے پاس تھا وہ سب انہوں نے چھین لیا ان کے مریدوں نے, اور وہاں پر لائیو کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. وہاں پر ریکارڈ کرنے کی بھی ایون اجازت نہیں تھی, صرف ریکارڈ ہو رہا تھا. وہ تو حق خطیب صاحب کا اپنا میڈیا ریکارڈ کر رہا تھا اور وہ لائیو دکھایا جا رہا تھا تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بغیر آواز کے. آواز اگر آتی تو یقیناً ہونا یہ تھا کہ ان کی وہ جو سوالات تھے وہ سامنے آ جاتے تھے اور وہ ان کے جوابات نہیں تھے. اب اقرار الحسن صاحب نے سوال کیا کہ مرشد آپ جو ہیں, آپ ہمارے جی بڑے, آپ ولی ہیں, میں آپ کی بیعت کر لوں گا. اتنی سی عرض ہے کہ آپ ختم نبوت کانفرنس کرواتے ہیں اور آپ سپاہ سالار خود کو کہتے ہیں ختم نبوت کانفرنس کا, مجھے 2 آیات سنا دیں جو ختم نبوت کی ہیں, قرآن پاک کی 2 آیات سنا دیں. حق خطیب صاحب 2 آیات نہیں سنا سکے. 1.5 گھنٹہ انہوں نے بالکل اس بات پہ آنے ہی نہیں دیا. وہ اقرار الحسن ہر بات پہ کہ 2 آیات سنا دیں, وہ نہیں سنا سکے. بالآخر اقرار الحسن نے کہا کہ آپ دیکھ کر ناظرہ ہی سنا دیں. وہ اس بات پر بھی جو تیار نہیں ہوئے اور انہوں نے اس بات پہ ایگری نہیں کیا. بہرحال اسی سارے معاملے میں جہاں پر بھی وہ پھنس جاتے تھے وہیں پہ وہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگواتے اور بات معاملہ ختم ہو جاتا. قادیانیوں کے نعرے لگاتے. اقرار الحسن کو انہوں نے پتہ نہیں واللہ عالم قادیانیوں کا ایجنٹ اور گالی گلوچ اور جو کہہ سکتے تھے وہ کہا. میں سلام پیش کروں گا سید اقرار الحسن کو, ان کی دلیری کو, ان کی بہادری کو, کہ سید اقرار الحسن وہ واحد شخصیت تھا جو سارے مریدوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا تھا اور وہ سب چیزیں برداشت کر رہا تھا. بہرحال اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے اقرار الحسن صاحب نے کہا کہ آپ اپنی جو کرامتیں کرتے ہیں, آپ اگر شفا دیتے ہیں لوگوں کو تو میرے ساتھ چلیں آپ کسی ہاسپٹل میں اور وہاں پہ جا کے کسی کو بھی شفا دے دیں, وہ مریضوں کا بھلا ہو جائے گا. اور شفا تو مریض کو دیتے ہیں, آپ تو آئیں ذرا اکٹھے چلتے ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں جی میں کہیں نہیں جا سکتا, میرے پاس جو مریض ہیں میرے اپنے مریض یہاں والے, میں صرف ان کو شفا دوں گا. ہاں آپ یہ چیک کروا لیں کہ وہ مریض ہیں کہ نہیں ہیں. اقرار الحسن نے کہا کہ اگر وہ مریض ہیں بھی ہیں تو آپ مریضوں کو ہی شفا دے رہے ہیں تو آپ میرے لائے ہوئے مریضوں کو دے دیں شفا. آپ باہر میرے ساتھ ہاسپٹل چلیں, آپ ہاسپٹل میں جا کے شفا دے دیں کسی کو بھی. وہ اس بات پر بھی ایگری نہیں ہوئے. اتنے میں کچھ خواتین آتی ہیں روتی ہوئی اور وہ آگے وہ تمام جو کرتب تھے, میں ان کو کرتب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ ساری چیزیں بذات خود لائیو دیکھی ہیں. انہوں نے ایک نے آنکھ میں سے زنجیر نکال دی, ایک نے منہ میں سے کیل نکال دی, کسی نے چھری نکال دی, کچھ یہ دیکھیں بلیڈ نکال دیا, یہ دیکھیں کہ ہم نے دوبارہ کرامتیں کر دی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سید اقرار الحسن نے کہا کہ میں ان کو بھی مان لیتا ہوں. اب آپ ایک کام کریں کہ جس بیٹی کی آنکھ سے زنجیر نکلی ہے اس کو کوئی دوبارہ اپنی آنکھ سے زنجیر نکالیں, یا آپ نے نکالی ہے تو آپ دوبارہ ایک دفعہ جو ہے اپنے موکلات کو کہیں یا اپنے جس طرح سے بھی آپ نے نکلوانی ہے ایک دفعہ زنجیر دوبارہ نکلوائیں. اب وہ بیٹی, وہ میری بہن تقریباً 1.5 گھنٹے تک یوں کرتی رہی اپنے آنکھوں میں. کر کے اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ چیز بیسیکلی ہم نے خود دیکھی ہے. وہ آنکھ کو یوں جبکتی رہی لیکن کچھ نہیں تھا. وہ واضح نظر آ رہا تھا یہ اب ایکٹنگ کر لیں گے. پہلے جو جب چین تھی تب ان کے آنکھ جھپکنے میں اور اب کی آنکھ جھپکنے میں زمین آسمان کا فرق تھا. بہرحال جی 1.5 گھنٹے تک یہ معاملہ چلتا رہا, دوسری چین نہیں نکلی. انہوں نے کہا جی میں اور کرامتیں دکھاتا ہوں. سید اقرار الحسن نے کہا جی میں صرف ان کی آنکھ سے دوبارہ چین نکلتی دیکھنا چاہتا ہوں.
اب اس سے ہمیں جو سمجھ آئی وہ یہ تھی، بلکہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ جو خواتین بھی کیل نکال رہی تھی، چھری نکال رہی، وہ بیسیکلی فل کی ہوئی تھی، منہ میں رکھی ہوئی تھی اور وہاں آ کے وہ نکال دیتی تھی، کرتب کے تحت، اپنے وہ فن کے تحت وہ باہر نکال دیتی تھی۔ اچھا، اب جو اہم سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا چین والی جو خاتون ہے جس کی آنکھ سے چین نکلی ہے، کیا وہ بلیڈ نکال سکتی ہے؟ ایسا نہیں تھا۔ اسی بیٹی نے، اسی بہن نے چین نکالی جو پچھلے عرصے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں ان کی ویڈیوز میں، حق خطیب صاحب کی، پیر صاحب کی ویڈیوز میں، کہ وہ بیٹی جو ہے وہ چین نکال رہی ہے۔ اٹ مینس کہ جو شخصیت جس کام میں ماہر ہے وہ اسی طرح کا کام کرتا ہے، اور حق خطیب صاحب اس کو کرامت کا نام دیتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جی ماجرا تھا جو کل ہوا۔ پھر اب واپسی کیسے ہوئی تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ واپسی کچھ اس طرح سے ہوئی کہ یہ سب معاملہ جب ہو گیا تو اب ہر بات پہ لاجواب، ہر بات پہ لاجواب۔ جب دوسری چین نکالنے کا بالخصوص اقرار الحسن نے کہا تو مرید جو تھے وہ سسپینس میں آ گئے، کہہ رہا اب کچھ تو ہوگا، اب پیر صاحب پکڑے جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی مرید خاموش ہوئے، پیر صاحب کے جو چاہنے والے جو 15-20 ایک ٹولہ تھا، ایک چیلے تھے، انہوں نے اقرار الحسن میں حملہ کرنے کی کوشش کی، گالی گلوچ کرنا شروع کر دی، انہوں نے ان کی ٹیم کے اوپر تشدد کیا، باقاعدہ مارا گیا ان کی ٹیم کو۔ میں وہاں پر خود موجود تھا، میں دیکھ رہا تھا اقرار الحسن کی ٹیم کے اوپر حملہ ہوا، ان کو مارا گیا، جس کے ہاتھ لگا اس نے کوشش کی جتنا مار سکتا تھا اس نے مارا، کسی کو 2 تھپڑ، کسی کو 4 مکے، کسی کو ٹھڈے، کسی کو کچھ ٹانگے، جس طرح وہ مار سکتے تھے انہوں نے اپنا تسلی کی۔ بہرحال اسٹیٹ نے انوالومنٹ کی، پولیس کی ایک باری نفری وہاں پر پہنچی ود ڈنڈے بردار جو پولیس اہلکار ہوتے ہیں، شیلڈ کے ساتھ، ہیلمٹ پہن کے، انہوں نے بڑی مشکل ٹیم کو وہاں سے ریسکیو کیا، اور وہاں کی لوکل میڈیا کو، ہم سب بھی وہاں پر موجود تھے، ہمیں لے کے وہ باہر نکلے اور بالآخر ہمیں باہر کے گیٹ تک چھوڑنے آئے۔ اب یہ دوبارہ حق خطیب صاحب نے یہ کیا کہ جب پولیس لے کے باہر آ رہی تھی، کچھ پولیس افراد جو تھے وہ سول میں بھی موجود تھے، وہ جب لے کے باہر آ رہی تھی تو وہاں پر حق خطیب صاحب نے دوبارہ اقرار الحسن کو جی پکڑا اور آگے آگے چلتے گئے اور یہ شو کروایا، اگر آپ اتنے ہی اچھے تھے تو سید اقرار الحسن کے کیمرے کیوں بند کروائے گئے؟ بہرحال انہوں نے یہ شو کروایا اپنے ہی میڈیا کے سامنے، جو لائیو جا رہے تھے اپنے ہی کیمروں کے سامنے، جی دیکھیں میں تو اقرار الحسن کو باہر تک چھوڑنے آ رہا ہوں۔ باہر نکلے تو اقرار الحسن کے ساتھ کچھ گاڑیاں کھڑی تھی پولیس کی، وہ ٹیم کے ہمراہ ان گاڑیوں میں بیٹھے اور وہ گاڑیاں ان کو کسی مقام تک چھوڑنے چلی گئی۔ اب وہ کہاں تک چھوڑ گئے وہ تو پولیس جانتی ہے، یہاں سید اقرار الحسن جانتے ہیں۔ یہ وہ ماجرا تھا جو تمام تر ہوا، اس میں تشدد بھی ہوا، اس میں کیمرے بھی بند ہوئے، اس میں حق خطیب کی جانب سے روکا بھی نہیں گیا۔ پھر ایک اور چیز یہ کہتے تھے حق خطیب صاحب کہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں، میرے اوپر جو کچھ ہوا میں معاف کرتا ہوں، اب میرے علاوہ یعنی میں نے معاف کر دیا، اب یہ مرید جانے اور آپ جانے۔ یہ تو سر عام وہ مریدوں کو اشتعال دلانے والی بات تھی کہ سر آپ کے مریدوں کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ ذرا نبڑ لیں ان کو، تو یہ تو سر عام دھمکی تھی۔ یہاں پر اقرار الحسن بھی سیانے تھے، انہوں نے کہا جی نا حضرت مجھے کچھ بھی ہوا، میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں کچھ بھی ہوا تو آپ ذمہ دار ہیں۔ بہرحال جی حضرت نے ان کو جانے دیا اور الحمدللہ میں نے اس کے بعد انٹرویو بھی کیا سید اقرار الحسن کا، سیفلی ہم گھر تک پہنچ گئے اور ہم لوگ سیفلی یعنی کہ وہاں سے نکل آئے۔ یہ وہ ماجرا تھا جو کہ کشمکش میں ہر جانب ہے بات ہے کہ پتہ نہیں تشدد ہوا نہیں ہوا، کیا ہوا، کیمرے بند کیوں ہوئے، کس طرح ہوئے۔ آپ کو واضح طور پہ میں نے بتایا کہ کیمرے اس لیے بند ہوئے کہ انہوں نے بند کروا دیے، کیمرہ مینوں کو مارا گیا، ان سے کیمرے لے لیے گئے، تشدد کیا گیا، ہمیں اجازت نہیں دی گئی ریکارڈ کرنے کی، کچھ بھی لائیو کرنے کی اجازت نہیں تھی، کیمرے موبائل تک کھینچ لیے گئے، موبائل لے کے پھینک دیے گئے دور تاکہ یہ پکڑ نہ سکیں، ہمیں ایک کونے میں دبا دیا گیا، سید اقرار الحسن کی ٹیم کو بالخصوص ایک کونے میں دبا دیا گیا تاکہ یہ لوگ سانس لینا محال ہو رہا تھا، وہاں پہ اس قدر دبایا گیا تاکہ یہ لوگ ایک سائڈ پہ رکے رہیں، باہر نہ نکل سکیں، اور اس کے علاوہ تشدد بھی ہوا، مار کٹائی بھی ہوئی، اور اس طرح سے ہم لوگ وہاں سے نکلے اور گھر پہنچ گئے۔ یہ تھا جی پیر حق خطیب صاحب کا آستانہ، جہاں پر ٹیم سریام جو تھی سید اقرار الحسن کی سربراہی میں وہ گئی، انہوں نے جا کے عوامی سوالوں کا جواب لینے کی کوشش کی، لیکن جوابات تو نہیں ملے، لیکن جو کچھ بھی ریکارڈ ہوا وہ آپ تک ضرور پہنچے گا وقتاً فوقتاً، اور پہنچ بھی رہا ہے اقرار الحسن صاحب کے پلیٹ فارم سے، اور ہم دیکھ کر یہ عوام حیران ہے کہ واقعی کیا ایسے پیر بھی ہوتے ہیں۔ اچھا ایک چیز میں لازمی آخر میں بتانا چاہوں گا آپ لوگوں کو کہ کوئی بھی باشعور بندہ اگر اس کو دیکھے گا تو وہ اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ نہ تو وہ پڑھے لکھے ہیں، واللہ علم ان کی تعلیم کیا ہے، لیکن جو ان کی شخصیت سے اندازہ ہو رہا ہے وہ پنجابی میں کہا جاتا ہے پنڈا بندہ،
وہ والا حساب ہے. نہ انہیں دنیاوی تعلیم کا کچھ مجھے سمجھ آئی کہ مجھے لگتا تھا کہ نہ ان کے پاس دنیاوی تعلیم ہے نہ کوئی دینی تعلیم ہے, کیونکہ دینی تعلیم والا شخص جس کے پاس بسم اللہ کا بھی علم ہونا, وہ ایٹ لیسٹ بسم اللہ پڑھ کے قرآن پاک ناظرہ تو پڑھ سکتا ہے, لیکن وہ شخص کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں تھا. اس کے علاوہ پان کا میرے خیال میں وہ استعمال کرتے ہیں, ان کا منہ کے اندر لالگی تھی کافی زیادہ, جو کہ نارملی نہیں ہوتی عام انسان کے منہ میں. وہ واضح طور پہ نظر آ رہا تھا ہونٹوں پہ اور منہ کے اندر کہ وہ کسی چیز کی لالگی تھی. وہ لالگی پان کی تھی یا واللہ علم وہ کس چیز کی تھی. بہرحال ان کو جو کچھ بھی اقرار الحسن نے سوالات کیے, ایک بھی سوال کا مطمئن طریقے سے جواب نہیں دے سکے. وہ کلپس وائرل ہو رہے ہیں ان کے میڈیا سیل سے, وہ چیزیں جن میں وہ نعرے لگوا رہے ہیں, جن میں وہ بول رہے ہیں. ہمت کی جرت کی بات یہ ہے کہ وہ سوالات بھی لگائیں جو سید اقرار الحسن نے کیے اور ہم سب نے وہاں موجود دیکھے. پھر آئے گا مزہ کہ کیا واقعی حق خطیب صاحب نے یہ جی انصاف کیا ہے, ان کے جو سوالات بھی لگائے ہیں اور میرے اپنے جوابات بھی دیے ہیں. تو بہرحال حق خطیب صاحب جی ایکسپوز کیے ہیں سید اقرار الحسن نے. آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, اور آپ حق خطیب صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے. کیا واقعتاً اقرار الحسن نے ان کو ایکسپوز کیا ہے یا حق خطیب صاحب میں واقعی کوئی کرامتیں موجود ہیں؟ یہ تو فیصلہ آپ عوام کریں گی, ہم لوگ مل کے کریں گے. میں نے اپنا فیصلہ آپ کو سنایا کہ مجھے ان میں کسی بھی طرح کی کوئی عقل مندی والی بات, باشعور انسان والی بات نظر نہیں ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے بھی یقیناً ویڈیوز دیکھی ہیں, آپ نے بھی ان کو اچھے سے جانچا ہے, آپ نے یہ پچھلے 2 دن میں تو بالخصوص بڑا زیادہ دیکھا ہے. کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.